بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے درمیان جو معیشت اور اسباب اور لوگوں کے کاروبار ہیں، کسی میں گریڈ کسی کا اوپر ہے، کسی کا گریڈ نیچے ہے، اور کسی کا عہدہ اونچا ہے، کسی کا عہدہ نیچے ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مالک ہے، یہ ہم نے خود تقسیم کیا ہے۔ یہ مخلوق میں سے کسی کے ذمے نہیں لگایا کہ یہ تم تقسیم کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تقسیم ہے کہ باپ ساری زندگی ترکاری اٹھاتا رہا، باپ ساری زندگی مزدوری کرتا رہا اور اس کا بیٹا ڈی ایس پی لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم اور انسان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس ایک باپ ڈی ایس پی لگا ہوا ہے، یا ایک باپ بہت اعلیٰ عہدے دار ہے کسی ایریے میں، کسی علاقے میں، کسی فیکٹری میں، لیکن اس کا بیٹا محنت اور مزدوری کر رہا ہوتا ہے، اس کا بیٹا کسی کے ہاں ملازمت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک باپ بہت بڑا سرمایہ دار ہے، لیکن اس کا بیٹا یا اس کا پوتا کسی کے ہاں ملازمت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض کو بلند کیا بعض کے اوپر، کہ بعض کا درجہ اونچا ہے، کچھ کا درجہ نیچے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ ایک دوسروں کے مددگار بن جائیں، تاکہ یہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بن جائیں۔ غور کریں، اگر سارے کے سارے مزدور ہوتے تو کام کس کا کرتے؟ اور مزدور جب یہ اپنا گھر کی تعمیر کرتے ہیں تب بھی یہ مزدوری خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ باپ بھی دکان سے چھٹی کر لیتا ہے، بیٹا بھی چھٹی کر لیتا ہے، اور سم ٹائم دیہاتوں میں عورتیں بھی اینٹیں اٹھا کر لا رہی ہوتی ہیں، یہی محنت مزدوری خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر بالفرض والمحال ساری کائنات کے انسان مالدار ہوتے، سب مالدار ہیں، سب لینڈ کروزر پہ گھوم رہے ہیں، سب عالیشان بنگلوں میں رہ رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کام کون کرتا ان کا تو پانی لانے والا بھی ملازم ہوتا ہے، مزدور رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے، اور پھر تکوینی طور پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہر انسان کے مائنڈ میں جو اس کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اہمیت دے دی ہے، وہ اس کو اہمیت دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کام میرا سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر ایک بندہ صبح سے شام تک اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے باہر گلی کی صفائی کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے یہ کام مجھے سب سے اعلیٰ ہے، یہ کام مجھے پسندیدہ کام ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، چاہے عید کا دن ہوگا تب بھی وہ صفائی کرے گا، لیکن اگر مجھے اور آپ جیسے کسی بندے کو کوئی کہے کہ یار آپ صفائی کر دیں تو ہم نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک بندے کے ذمے اللہ تعالیٰ اس کی طرف کام یہ ہے کہ اس نے گٹر صاف کر رہے ہیں، تو وہ 2 روٹی کی خاطر گٹر صاف کر رہا ہوتا ہے، یہ کام اس کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات صبح سردی میں کوئی سبز منڈی کی طرف آ رہا ہوتا ہے اپنے سامان لے کر، وہ کام اس کو سب سے اہم ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ جو افسر جو 10 بجے آفس میں جاتا ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ یار یہ بندہ کہتا ہے بہت مشکل کام ہے، اس کا بہت مشکل کام ہے، اور اگر اس مزدور کو کہہ دیا جائے کہ آپ جی 5 وقت کی نماز پڑھائیں، وہ کہے نا جی نا، نماز پڑھانا بہت مشکل کام ہے، 5 وقت کون ڈیوٹی دے، یہ کرے وہ کرے۔ اور اگر مجھ جیسے کسی امام کو کوئی کہہ دے کہ کار صاحب آپ نماز چھوڑ دیں، آپ مزدوروں والا کام کریں، تو ہم کہیں گے نا بابا ہمیں یہی امامت ہی قبول ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تکوینی امر ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے تعاون کریں اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنیں، کبھی کسی کے عہدے پر، کبھی کسی کے کام اور پیشے پر کسی کو طعنہ نہ دیں۔ یہ رب لم یزل کی تقسیم ہے۔ اللہ جل جلالہ ہر ایک کی ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرمائے، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔